أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على نبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر صلوات علی محمد ہم سب جو ہے ایک ساتھ مل کر جتنے مومن ہیں اور یہاں پر لوگ موجود ہیں اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور میری طرف سے آپ سب کی خدمت میں ہمارے امام کی ولادت کی مبارکباد پیش ہے۔ دیکھیں وہی ٹائم کے مسائل ہیں اور ٹائم کا مسئلہ ہے کہ چہرے اتر گئے ہیں اور کچھ پہ تھکان ہے روزے کی، سبھی پر ہے، مجھ پہ بھی ہے، آپ پر بھی ہے۔ تو شروع میں اعلان 45 منٹ کا ہوا تھا تو اس سے تو اوپر ہی ہیں فی الحال ہم، لیکن وہ تو ہے ریاض بھائی، حق تو میرا سب سے زیادہ بنتا ہے کہ سب سے زیادہ دور سے میں آیا ہوں، تو میں اتنا ہی کم وقت لوں گا اگر سب قریب آ جائیں میرے اور جو ہے سب اندر آ جائیں، ورنہ میں انتظار کرتا رہوں گا کہ لوگ آ جائیں میرے قریب کو تو میں پڑھتا رہوں گا۔ اب جتنی جلدی دسترخوان چاہیے اتنی جلدی میرے قریب کو آ جائیے، تھوڑا تھوڑا سا ایک سلوات پڑھتے ہوئے عظمت عالم میں آپ کی خدمت میں ایک بات کہوں، یہ جو ہمارے سامنے بھائی پڑھ رہے تھے نا، انہوں نے ایک ایک شعر پہ کئی جو ہے نا موضوع کھولے۔ جب مقابلے کی بات آئی اس وقت ایک موضوع کھولا، آپ نے نام کی بات کی، امام حسن کا نام رکھا گیا وہ ایک موضوع کھولا، امام حسن کا جو ہے آغوش جناب فاطمہ زہرا میں آنا وہ ایک موضوع ہے، یعنی متعدد موضوعات انہوں نے میرے لیے کھول دیے ہیں۔ لیکن میں نے جو سورہ پڑھا ہے یہ سورہ مسلسل میں نے 10 دن پڑھا تھا، یاد ہے آپ کو سب کو؟ 10 دن پڑھا ہے محرم میں یہ سورہ، یاد ہے؟ لیکن جو اب پڑھنے والا ہوں یہ نہیں پڑھا تھا 10 دن میں، ٹھیک ہے نا؟ کبھی یہ سوچے آپ کہ مولانا وہی پڑھیں گے، کیوں؟ دیکھیے آج آپ تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں، 10 منٹ یا 12 منٹ میں بات کو ختم کر دوں گا، اس لیے کہ آج جو ولادت کی شب ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی ہے اور امام حسن علیہ السلام اسی سورہ کی تفسیر ہے۔ یہ جو سورہ کوثر ہے اس کی تفسیر بن کر جو ہے کیا ہے آپ آغوش جناب فاطمہ زہرا میں نازل ہوئے۔ اب یہاں سے جو ہے میں ایک جملے کی طرف آپ کو متوجہ کرا دوں، ذرا سی 2 منٹ کی تمہید ہے۔ یہ جو سورہ اس کی شان نزول میں بتا چکا ہوں ماشاءاللہ سے، کئی دن میں نے بتائی کہ یہ کیوں نازل ہوئی۔ یہ اس وجہ سے نازل ہوئی تھی کہ جب کفار و مشرکین رسول اکرم کو ابتر ہونے کا طعنہ دے رہے تھے، یہ بالکل وہ بات ہے جو ہو چکی ہے۔ لیکن دیکھیے یہاں سے ایک بات جو ہے جو میں نے نہیں پڑھی تھی اب پڑھنے جا رہا ہوں، اس طرح متوجہ کرانے جا رہا ہوں، آپ کے ذہنوں میں بھی ہوگی یہ بات۔ رسول اکرم کو ابتر ہونے کا طعنہ یہ کوئی نیا طعنہ نہیں تھا یا پہلا طعنہ نہیں تھا، یہ کہ رسول اکرم کو جو ابتر ہونے کا طعنہ پہلا طعنہ دیا گیا ہو یا نیا طعنہ دیا گیا، نہیں، اس سے پہلے بھی رسول اکرم کو بہت طعنے دیے گئے، یعنی رسول اکرم کو متعدد مرتبہ جو ہے کیا ہے کفار و مشرکین نے طعنے دیے۔ سب سے پہلا طعنہ رسول اکرم کو یہ دیا گیا کہ یہ کیسا رسول ہے، ہم اسے کیسے رسول مان لیں۔ یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ کیا کہا کہ ہم اسے کیسے رسول مان لیں، یہ تو کھاتا بھی ہے، یہ تو پیتا بھی ہے، یہ تو بازاروں میں بھی جو ہے کیا ہے وہ چلتا پھرتا ہے، تو ہم اسے کیسے رسول مان لیں۔ جب یہ طعنہ جو ہے کیا ہے رسول کو دیا گیا تو جواب کسی اور نے نہیں دیا۔ ارے عزیزو اگر آپ متوجہ ہوتے میرے اس جملے کی طرف جائے، رسول کے طعنوں کا جواب کسی اور نے نہیں دیا، اگر طعنوں کا جواب دیا ہے تو وہ خالق کائنات نے دیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے طعنوں کا جواب ہمارے دوست دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کو اگر طعنے دیے گئے تو جواب دینے والا کون ہے؟ اس کا خدا ہے، پروردگار ہے، کائنات کا مالک، وہ جواب دے رہا۔ تو فوراً کیا طعنے کا جواب ملا؟ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ہم نے جو پرانے رسول اور تم سے پہلے بھیجے ہیں وہ بھی
بھی بازاروں میں چلتے تھے، وہ بھی کھانا کھاتے تھے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ بازاروں میں جاتے ہو کھانا کھاتے ہو، اس میں کوئی نئی بات نہیں. اس کے بعد بات اور آگے بڑھی، رسول کو تانا دیا گیا. کیا کہا گیا کہ یہ جو قرآن نازل ہوا ہے، یہ جو ہے یہ جو بندہ لے کر آیا ہے قرآن، یعنی عبداللہ کلال، یہ تو مجنون ہے، الیاذ باللہ، یہ تو دیوانہ ہے. یہ جو ہے کیا خود ہی جو ہے کیا ان باتوں کو جو ہے لے کر آ رہا ہے. جب یہ تانا دیا گیا تو اللہ نے کیا کہا، اے میرے حبیب گھبراؤ من، اما بے نعمت رب کا بے مجنون. اے میرے حبیب تم تو اللہ کی نعمت ہو، تم دیوانے یا مجنون نہیں ہو. دیا جواب اللہ نے. چلیے پھر اور آگے بڑھے. پھر آگے کیا کہا کہ یہ جو اس نے 114 سورتوں کا قرآن پیش کیا ہے نا، تو یہ اس کے اپنے خیالوں کا جو ہے کیا ہے مجموعہ ہے، اس کے خوابوں کا مجموعہ ہے. یہ تو انسان کیا ہے شاعر ہے. جب یہ تانا دیا گیا تو اللہ نے کیا کہا، اے میرے حبیب تم شاعر نہیں ہو. تانے کون دے رہا؟ کفار و مشرکین. جواب کون دے رہا؟ اللہ دے رہا. پھر تانے دیتے دیتے کہاں تک لے گئے؟ یہاں تک لے آئے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. جو یہ کافر تم سے کہہ رہے ہیں میرے حبیب تم جو ہے کیا بھیجے ہوئے نہیں ہو، مرسل نہیں ہو. تو اس تانے کا جواب کیا دیا؟ سورہ یاسین میں کیا کہا اللہ نے؟ کیا کہا، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اے میرے حبیب بے شک تم ہی تو بھیجے ہوئے ہو. تو تانے دیے کفار و مشرکین نے. جواب کس نے دیا؟ اللہ نے جواب دیا. جب آخر میں لا کر جو ہے کفار و مشرکین کہنے لگے کہ یہ تو ابتر ہے، یہ تو بد نسلہ ہے، الیاذ باللہ، اس کی تو اولاد نیرینہ ہی نہیں ہے، اس کی نسل کیسے چلے گی. جب رسول مغمون اور محزون ہوئے تو پھر آواز پروردگار آئی. میرے حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کی. آپ کیا کرو، اللہ کا شکریہ ادا کرو، قربانی کرتے رہو. اور آپ کا دشمن جو ہے کیا ہے، وہ بد نسلہ ہے. اب یہاں تک بات آ گئی. اس کے جواب میں جب یہ کوثر نازل ہوا تو پھر اللہ نے جناب فاطمہ زہرا کو جو ہے کیا ہے عطا فرمایا. اور جب جناب زہرا کو عطا فرمایا اس کے بعد امام حسن کو جو ہے کیا ہے عطا فرمایا. امام حسن کے ذریعے سے جو ہے کیا نسل رسول بڑھی چلی اور ایسی بڑھی کہ قیامت تک اللہ نے اس کو کیا رکھا، باقی رکھا. سب کی نسلیں مٹ جائیں گی، سب کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن فاطمہ زہرا کی نسل ہمیشہ قائم رہے گی اور دائم رہے گی. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کے اندر. امام حسن علیہ السلام کی جو ہے یہ تفسیر ہے، یہ سورہ، یہی سورہ تفسیر ہے. 15 رمضان المبارک ہے اور روایتوں میں کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ آپ ظہر اور عصر کے درمیان آپ کی ولادت ہوئی یا صبح کی نماز کے وقت آپ کی ولادت ہوئی، یہ اختلاف ہے. لیکن زیادہ تر جو ہے ظہر اور عصر کے درمیان جو ہے آپ کی ولادت کو جو ہے وہ لکھا گیا ہے. اور یہ امام حسن اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا امتیاز ہے اور ان کی واقعی عظمت اور فضیلت ہے کہ روایتیں اور تاریخیں یہ بتاتی ہیں کہ عصر کے وقت آپ کی ولادت ہوئی. اور گھر کی کنیزیں یہ کہتی ہیں کہ عصر کے وقت امام حسن کی ولادت ہوئی اور عصر کی نماز کے لیے شہزادی فاطمہ زہرا مصلی پہ تھی. اب میں جملے کو سمیٹ کے کہتا ہوں ضامن بھائی یہی تو معنی ہے بطول کے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کے اوپر. یہی معنی تو بطول کے ہیں اور اس کے معنی کیا ہو سکتے ہیں. اب امام حسن علیہ السلام متولد ہوئے، کتنی چیزیں آپ کے نام کے بارے میں پڑھوں، آپ کے جو ہے کس کس چیز کے بارے میں جو ہے کیا وہ پڑھا جائے. لیکن ایک جملہ کہہ کے بات کو اور قریب لگا دوں اور قریب لے آؤں. آیا تو دور سے ہوں لیکن باتیں قریب کر کے لاؤں گا اور قریب لے آؤں. دیکھیے یہ جو مہینہ کس کا مہینہ، کس کا مہینہ، اللہ کا مہینہ ہے نا. یہ تو قرآن مجید میں بھی آیا، دعاؤں میں ہم پڑھ رہے ہیں. یہ بھی جو ہے میں نے ایک دن خطبہ جمعہ میں ماشاءاللہ سے اس پہ کافی بحث کی اور جو ہے کافی بات ہوئی کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں کون پیدا ہوا؟ امام حسن پیدا ہوئے. ٹھیک ہے نا، اللہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں امام حسن پیدا ہوئے ہیں نا. تو دیکھیں کچھ ہی چیزیں ہیں جن کی نسبت اللہ کی طرف ہے. ہر سب چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے، کچھ چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہے. کہیں اگر مولا علی کی بات آئی تو ولی اللہ وہ اللہ کی طرف ہے، خلیفۃ اللہ یہ اللہ کی طرف ہے. صحیح ہے، ایسی ہے. اسی طرح سے ایک جگہ ہے خانہ کعبہ، اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. وہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. وہ اللہ کا گھر ہے اور یہ اللہ کا ہائے ہائے اگر میں آپ کو کتنا قریب لے آیا یہاں. وہ خانہ کعبہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر.
شہر رمضان کس کا مہینہ؟ اللہ کا مہینہ ہے نا. پھر میں جملے کی تکرار کر دوں تاکہ آپ محسوس ہو سکے آخری جملے سے. شہر رمضان اللہ کا مہینہ اور بیت اللہ خانہ کعبہ کس کا گھر؟ اللہ کا گھر. رمضان ہے ایک زمانہ اور خانہ کعبہ ہے ایک مکان. ٹھیک ہے نا. رمضان زمانے پہ دلالت کرے گا اور خانہ کعبہ کس پہ جگہ دلالت کرے گا؟ جگہ پہ دلالت کرے گا. خانہ کعبہ اللہ کا گھر، شہر رمضان اللہ کا مہینہ. اب یہاں سے جو ہے نتیجہ دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، صرف کائنات میں اللہ نے یہ امتیاز باپ اور بیٹے ہی کو دیا ہے کہ اپنے مہینے میں بیٹے کو پیدا کیا، اپنے گھر میں باپ کو پیدا کیا. یہ امتیاز کس کو ہے؟ صرف امام حسن اور مولا کائنات. اب جملہ سن لیجئے ضامن بھائی، اگر جو ہے سماعتوں پہ گرا نہ ہو جائے. دیکھیں کیا کہا؟ اپنے مہینے میں بیٹے کو پیدا کیا، اپنے گھر میں اللہ کو پیدا کیا، اپنے گھر میں علی کو پیدا کیا. تو اب نتیجہ نکال لیجئے اس بات سے کہ یہ ذوات مقدسہ جو یہ کہہ رہے تھے نا سامنے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کسی بھی اعتبار سے. تو سنیے، یہ امتیاز باپ اور بیٹے ہی کو اللہ نے دیا، اور یہ کائنات کی ایسی افضل شخصیتیں ہیں کہ جن کا قبضہ زمان پہ بھی ہے اور جن کا قبضہ مکان پہ بھی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کے. بس صلوات تو آپ کی یہ بتا رہی کہ ختم کر دوں میں اس بات کو، بس صلوات آپ کی یہ بتا رہی کہ ختم کر دوں یہاں. لیکن ایک چیز اور پڑھ دوں، کیونکہ جب جو ہے تیاری ہوتی ہے نا تو دل بڑا مچلتا ہے. لیکن کیا کروں، کتنی بار یہاں اپنے دل کو مچلاؤں، کتنی بار اپنے دل کو جو ہے کیا ہے یہاں پر اس سرزمین کو مسوڑوں. کیوں عامر بھائی، کتنی جگہ اپنے دل پہ پتھر رکھوں ریاض بھائی، پھر بھی رکھ لیتا ہوں. چلیے ایک جملے اور سن لیے، دو تین جملے. دیکھیے، ایک امام حسن کی فضیلت سنیے. امام حسن کی فضیلت، بڑی فضیلت ہے امام حسن کی، بہت فضیلت ہے. آپ کا علم بیان کیا جائے، آپ کا علم بیان کیا جائے، آپ کا تقویٰ بیان کیا جائے. یہ ہمارے بھائی پڑھ لیتے نا کہ ایک شخص آیا تھا مدینے میں، بڑا خوبصورت ہے، اس کو دیکھ کے شعر کہے تھے. ایک روایت اور سن لیجیے، ایک شخص اور آیا تھا مدینے میں. صحیح ہے، اب یہاں سے سن لیے اور ختم کر دوں. چلیے، میں ایک شخص اور آیا تھا مدینے میں، اور وہ آیا، آ کر مدینے میں اس نے یہ کہا کہ مجھے دو آدمیوں سے ملنا ہے. یہ دو شاعروں کی بات کر رہے تھے میرے بھائی، میں دو آدمیوں کی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا مجھے دو آدمیوں سے ملنا ہے. بولے کس سے ملنا ہے تمہیں؟ کہا مجھے ایک تو مدینے میں جو سب سے خوبصورت ہے اس سے ملا دو، اور ایک مدینے میں جو سب سے فصیح و بلیغ ہے اس سے ملا دو. اس نے آگے مدینے میں یہ اعلان کیا. لوگ اس کے قریب آئے اور آگے کہنے لگے یار تم پریشان کیوں ہو رہے ہو، میں تو ہم تمہیں ایک ہی سے ملا دیتے ہیں. ذرا سا متوجہ ہو تو یہ خاموشی ختم ہو جائے اور آپ دسترخوان سے قریب ہو جائے. اگر آپ بولیں گے تو دسترخوان سے قریب ہو جائیں گے. کیا ہوا؟ کیا کہا کہ تم اتنے پریشان کیوں، ہم تمہیں ایک ہی آدمی سے ایسے ملا دیں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے اور سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے. کہا کہ اس سے بڑھیا اور کیا بات ہوگی اگر ایک ہی آدمی سے ملا دے. ان لوگوں نے لے جا کے اس شخص کو بیت الشرف پہ کس کے کھڑا کر دیا؟ امام حسن کے دروازے پہ لے جا کے کھڑا کر دیا. جیسے ہی دخل الباب کیا، دروازہ کھلا، سرکار حسن جو ہے کیا وہ برآمد ہوئے. اب پہلے تو اس نے امام کے چہرے کی زیارت کی، اب جب امام ہم کلام ہوئے تو امام کے کلام کو سنا. اب جیسے امام کے کلام کو سنا تو روایت کے جملے ہیں، ایک مرتبہ سجدہ الہی میں چلا گیا اور سجدے میں جا کے یہ کہتا ہے اے پروردگار، تو بہترین طریقے سے اس بات کو جانتا ہے کہ تجھے اپنی امامت اور ولایت کس خاندان میں رکھنی ہے. لہجہ بھی سنا، چہرے کی بھی زیارت کی. تو یہ امام حسن ایسا انسان، ایسا شخص جس کا نور اور جس کی جو ہے خوبصورتی، جس کا کلام و فصیح و بلیغ. اچھا یہ بتائیے، مجھے پڑھنا تھا، میں نے بچے سے کہلوایا ابھی وحید بھائی سے کہ یار کرسی لاؤ گے تو میں پڑھ دوں گا نا، کیونکہ میرے گھٹنے میں درد ہے. تو میں نے کہا کرسی لاؤ گے تو پڑھ دوں گا. تو میں نے پڑھنے کی شرط کیا رکھی؟ کرسی ہے. ٹھیک ہے. اچھا کرسی آ گئی نہیں آ گئی؟ آ گئی. تو میں شرط جیت گیا یا ہار گیا؟ جیت گیا نا. میں تو جیتا جب کرسی آ گئی، نہیں آتی تو ہار جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں غالب ہوا، لانے والا مغلوب ہو گیا. کہیں لے جا رہا ہوں ضامن بھائی میں آپ کو، یہاں سے سب کو ہی لے جا رہا ہوں. دیکھو میں جیت گیا.
ٹھیک ہے میری بات مانی گئی نا, ٹھیک ہے تو میں غالب ہوا نا بھائی, غلبہ تو میرا ہی ہوا, میری بات مانی گئی. جس کی نہیں مانی گئی وہ کیا ہو گیا, مغلوب ہو گیا. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے شرط غالب رکھتا ہے یا مغلوب؟ ہائے ہائے نہیں پہنچے آپ میرے ساتھ, بات ختم ہو گئی یہاں پر. شرط غالب رکھتا ہے یا مغلوب؟ غالب رکھتا ہے نا, تو پھر کائی کے لیے جو شور مچاتے پھرتے ہو کہ امام حسن صلح جیت گئے یا ہار گئے, اسی سے فیصلہ کر لو کہ شرط امام حسن نے رکھی یا مقابل نے رکھی. ہمیں تو تاریخوں نے یہی بتایا کہ ساری شرطیں امام حسن نے رکھی اور ان شرطوں پہ دستخط معاویہ نے کیے تو فیصلہ ہو گیا. ہمیشہ شرطیں وہ رکھتا ہے جو جنگ جیتا ہوا ہوتا ہے. ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کی عظمت. وآخر الدعوان عن الحمدللہ رب العالمین. پروردگار عالم ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. اے میرے معبود, ہماری اس مہینے میں جو رحمتوں کا مہینہ ہے, جو برکتوں کا مہینہ ہے, جو عظمتوں کا مہینہ ہے, ہماری ناقص عبادات کو قبول فرما. ہمارے روزوں کو, ہمارے دعاؤں کو, ہمارے اور اعمال کو پروردگار عالم اس ماہ میں قبول فرما. ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل حسن انجام دینے کی توفیق عنایت فرما. اے میرے معبود, ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما. جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا کر دے. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عنایت فرما. اے پروردگار, جس نے دعاؤں کی التماس کی ہے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, ان کی مشکلات کو آسان فرما, ان کی حاجتوں کو پورا فرما. حاضرین جو یہاں جتنے بھی مومن مومنات موجود ہیں ان کی جو جو جائز حاجات ہیں انہیں پورا فرما, ان کی مشکلات کو آسان فرما, ان کے کاروبار میں رزق میں برکتیں اور رحمتیں عنایت فرما, ان کو ہر پریشانی ہر مصیبت سے دور فرما. اے معبود, آج کے جو یہ افطار کر کھانے کے جو محتمیم ہیں, جو جوان ہمارے, ان کی رزق میں برکت عنایت فرما, ان کی مشکلات کو آسان فرما. اور میں پھر درخواست کرتا ہوں جن جن لوگوں نے اپنے لیے جو دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی جن کی بھی جو دعائیں ہیں ان کو پورا فرما. جو مومن مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. اے معبود, ہمارے علماء اکرام کی حفاظت فرما, ہمارے مراجع اکرام کی حفاظت فرما. اور پروردگار عالم اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صل